بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بچوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اسم ضمیر۔ آج ہم لوگوں نے اسم ضمیر کو دوبارہ دہرانا ہے۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ بار بار ایک ہی چیز آپ کو دہرائی جاتی ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں، جو کلمہ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ اب ہم اپنی گفتگو میں ایک ہی اسم کو بار بار نہیں دہراتے۔ اب کیوں نہیں دہراتے ایک ہی اسم کو؟ کیونکہ اس طرح گفتگو اچھی نہیں لگتی، اور گفتگو جو کہ ہے اپنا اثر کھو دیتی ہے، اور پڑھنے والا بار بار ایک ہی اسم کو جب پڑھتا رہتا ہے تو اسے تحریر بوجھل محسوس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی گفتگو میں بعض دفعہ ایک ہی اسم کو بار بار نہیں دہراتے۔ اب اس ایک اسم کی جگہ پر ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اسم ضمیر۔ کہ اسم کی جگہ پر ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں یا جو کلمہ استعمال کرتے ہیں اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی اسم ضمیر کیا ہوا؟ اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، کسی اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے، اسے ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کی اچھے سے دہرائی کرتے ہیں اور مشق کو بھی حل کرتے ہیں۔ وہ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو۔ اب اسم میں تو کسی بھی شخص کا نام آ جاتا ہے، کسی بھی چیز کا نام آ جاتا ہے، کسی بھی جگہ کا نام آ جاتا ہے۔ تو کسی بھی شخص کا نام آ جائے اسم میں، کسی بھی جگہ کا نام آ جائے یا کسی بھی چیز کا نام آ جائے، تو اس کی جگہ پر ہم جو کلمہ یا جو اسم استعمال کریں گے اسے ہم لوگ اسم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے نیچے دیے ہوئے دو جملوں کو غور سے پڑھیں۔ نمبر 1، راشد ایک اچھا لڑکا ہے، راشد 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، راشد خوب دل لگا کر پڑھتا ہے، راشد نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ نمبر 2، راشد ایک اچھا لڑکا ہے، وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ خوب دل لگا کر پڑھتا ہے، اس نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ اب اسٹوڈنٹس، آپ نے ان دونوں جملوں میں، ان دونوں تحریروں میں غور کیا ہوگا کہ اوپر والی تحریر میں راشد بار بار آیا ہے کہ راشد اچھا لڑکا ہے، راشد 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، راشد خوب دل لگا کر پڑھتا ہے، راشد نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ اب آپ نے جملہ نمبر 2 میں دیکھا ہوگا کہ پہلے جملے میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ راشد ایک اچھا لڑکا ہے۔ ہم کس کے بارے میں بات کریں؟ راشد کے بارے میں۔ اب دوبارہ سے ہم راشد کا نام نہیں لیں گے، ہم نے اس نام کی جگہ پر لکھ دیا ہے وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ خوب دل لگا کر پڑھتا ہے، اس نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جملہ نمبر 1 کو پڑھتے وقت بار بار اسم دہرایا گیا، جبکہ جملہ نمبر 2 کو پڑھتے ہوئے ہم لوگوں نے اس کی جگہ پر وہ کلمہ تحریر کیا ہے جسے ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اس سے ہماری تحریر اور عبارت خوبصورت کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہوئی ہے اور گفتگو بھی کرتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے۔ اب آئیں دیکھیں، پہلے جملے میں راشد کا لفظ بار بار آیا ہے، مگر دوسرے جملے میں راشد کی بجائے وہ اور اس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب وہ اور اس اسم ضمیر ہے۔ صرف اسٹوڈنٹس یہی اسم ضمیر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسم ضمیر ہیں، جیسے وہ، میں، تو، تم، آپ، اس، ان وغیرہ۔ کون کون سے ہیں؟ وہ، میں، تو، تم، آپ، اس، ان وغیرہ۔ یہ تمام لفظ جو کہ ہیں وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ اب آپ کو اسٹوڈنٹس اسم ضمیر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کی دی ہوئی مشق کو حل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم لوگ اسم ضمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے دی گئی مشق کو حل کرتے ہیں۔ آئیے مشق کو دیکھیں۔ دی ہوئی مثال کے مطابق خالی جگہ میں صحیح اسم ضمیر لگائیں۔ دی ہوئی مثال دی ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے نیچے اسم ضمیر کو لگانا ہے تاکہ ہمارا جملہ بامعنی بن جائے اور سمجھ بھی آئے۔ پہلے مثال دیکھ لیں۔ طلبہ آئے، طلبہ کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں۔ اب دیکھیں دو جگہ پر، جملے میں دو جگہ پر طلبہ طلبہ آیا ہے۔ اب ہم نے اس طلبہ کی جگہ پر اسم ضمیر لگانا ہے۔ طلبہ آئے، ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں۔ ان کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ طلبہ زیادہ ہیں، یہاں پر یہ جمع کی فارم ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں۔ اب مثال نمبر 1 دیکھیں۔ امجد گھر پر نہیں، امجد اسکول گیا ہے۔ اب نیچے ہے امجد گھر پر نہیں ڈیش اسکول گیا ہے، تو میں نے امجد کی جگہ کیا لگا دیا؟ وہ اسکول گیا ہے۔ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ امجد کے بارے میں ہو رہی ہے، تو ہم لکھیں گے وہ اسکول گیا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس نمبر 2 دیکھیں۔ زہرا بیمار پڑی تو زہرا نے دوائی پی۔ اب کون بیمار پڑا ہے؟ زہرا بیمار پڑی ہے، تو دوائی بھی کس نے پی ہوگی؟ زہرا نے۔ تو آئے نیچے دیکھیں، زہرا بیمار پڑی تو ڈیش نے دوائی پی، تو
اس نے دوائی پی. کس نے دوائی پی تھی؟ زہرا نے. زہرا کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر اس لگائیں گے. نمبر 3 دیکھیں، اختر نے کہا اختر بازار جائے گا. اب بازار کون جا رہا ہے؟ اختر نے خود ہی کہا تو بازار کون جائے گا؟ اختر ہی جائے گا. تو اس کی جگہ دیکھیں ہم لوگ کیا لگاتے ہیں. اختر نے کہا ڈیش بازار جاؤں گا. اختر نے کہا میں بازار جاؤں گا. خود کہہ رہا ہے تو اختر جا رہا ہے تو اس کی جگہ پر میں آئے گا. نمبر 4، ماں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیوں رویا تھا. ماں نے اب کس سے پوچھا ہے؟ بیٹے سے پوچھا ہے. اور وہ کس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ کسی اور کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ کیوں رویا تھا. ماں نے بیٹے سے پوچھا ڈیش کیوں رویا تھا. یہاں پر آئے گا وہ کیوں رویا تھا. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی آج کی آپ کی مشق. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس میں ضمیر کی دہرائی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اسی طریقے سے اس کی مشق کو بھی آپ نے اچھے سے زبانی یاد کرنا ہے. کوشش کیجئے گا اسٹوڈنٹس کہ آپ یہاں پر خود سے بھی اگزامپلز دیں اور بہت ساری اگزامپلز خود سے لکھنے کی کوشش کریں. اس سے آپ لوگوں کو اس میں ضمیر اچھے طریقے سے ذہن نشین ہوگا اور زیادہ پریکٹس کرنے سے آپ کو اس میں ضمیر کے بارے میں اور اچھے سے پتہ چلے گا کہ اس میں ضمیر کی اور کون کون سی مثالیں ہیں، ان کو جملوں میں کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں.